اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو اہلہ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين. دعائے سرکار امام زمانہ سب مل کے بلند آواز. الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد أولي الأمر الذين فرست علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. بلند آواز. يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا علي اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث الغوث أدركني أدركني الساعة 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 الأجل الأجل. يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. صلوات. وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. بلند ترین صلوات. عجل فرجهم. اذان واجب الاحترام مسلسل گفتگو ہو رہی ہے کہ خالق کائنات ضمانت دے رہا ہے مسلمانوں تیرے نبی کا ذکر تمہارے نبی کا ذکر قیامت تک تورات میں بھی رہے گا انجیل میں بھی رہے گا. اور آپ سن رہے ہیں مسلسل کہ انجیل میں حضرت عیسیٰ بشارت دے رہے ہیں کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. اس کا نام فارقلیط بتایا اور فارقلیط کو ترجمہ کریں تو احمد بنتا ہے. پھر آپ نے سنا کہ تورات میں اللہ حضرت موسیٰ کو بتا رہا ہے تیرے بعد ایک نبی آئے گا جو تیرے مثل ہوگا. اگرچہ اس آیت
آیت میں تورات اور انجیل کا ذکر ہے، لیکن اگر آپ ہندوؤں کی کتابوں کو بھی چیک کریں تو ہندوؤں کی کتابوں میں بھی ہمارے رسول کے ذکر اور فضائل نظر آتے ہیں۔ صرف اشارہ کر کے گفتگو کو آگے بڑھاؤں، کل کی پران ہندوؤں کی کتاب ہے، اس میں رسول پاک کا ذکر آیا ہے اور اس انداز سے آیا ہے کہ رسول خدا کے والد کا بھی نام ہے، والدہ کا بھی نام ہے۔ کہا کہ یہ جو نبی آئے گا اس نبی کے والد کا نام ہے وشنوس۔ اب وشنوس جو ہے اس کو اگر آپ انگریزی میں ترجمہ کریں ہوتا ہے سرونٹ آف گاڈ، اسے عربی میں ترجمہ کریں تو ہوتا ہے عبداللہ۔ پھر کہا کہ اس نبی کی والدہ کا نام کیا ہے؟ سومتی ہے۔ اب سومتی کو انگلش میں ترجمہ کریں تو ٹرسٹ وردی ہوتا ہے، عربی میں ترجمہ کریں تو آمنہ ہوتا ہے۔ ہندوؤں کی کتابوں میں ہمارے رسول کے فضائل موجود ہیں، عیسائیوں کی کتاب میں ہمارے رسول کے فضائل موجود ہیں، اور آپ نے سنا صرف رسول پاک کے فضائل نہیں بلکہ مولا علی کے فضائل بھی موجود ہیں۔ میتھیو 27 میں ہم نے آپ کی خدمت میں آیت پڑھی کہ حضرت عیسیٰ جب مشکل میں گرفتار ہوئے تو انہوں نے کہا ایلی ایلی لما شبقتنی، اے علی میری مدد فرما، لیکن آپ نے سنا انہوں نے کہا ایلی سے مراد خدا ہے۔ ہم نے ثابت کیا اسی میتھیو 27 میں آیت 49 میں ارشاد ہوا، یعنی وہ جو وہاں پہ لوگ کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایلیا مدد کو آتے ہیں یا نہیں، تو ہم نے کہا کہ ایلی اور ایلیا ایک ہستی کا نام ہے، اور ایلیا کون ہے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ ایلیا میرے مولا علی ابن ابی طالب ہے۔ بائبل میں 25 سے زیادہ مرتبہ ایلیا کا ذکر آیا ہے، تقریباً 30 کے قریب، ایون وہ اس سے زیادہ حضرت ایلیا کا ذکر آیا ہے۔ ایلیا تورات اور انجیل میں مشکل کشا کا نام ہے، ایلیا تورات اور انجیل میں ایک مددگار کا نام ہے، بلکہ جون 1، یہ جون چیپٹر کا نام ہے، اس کا نمبر 1 ہے آیت 19۔ ایلیا اس ہستی کا نام ہے کہ یہودی اس کے انتظار میں تھے، یہ یہودی ایلیا کے انتظار میں تھے۔ ایک شخص آتا ہے جون اس کا نام ہے، یوحنا اس کا نام ہے، اس کے پاس یہودی اپنے پادری بھیجتے ہیں کہ اس سے پوچھے تو کون ہے؟ ہو آر یو مسیح؟ کیا تو مسیح ہے؟ وہ کہتا ہے میں مسیح نہیں ہوں۔ آر یو دا پرافٹ؟ کیا تو وہ نبی ہے جو جس کے انتظار میں ہے؟ کہتا ہے میں وہ پرافٹ بھی نہیں ہوں۔ اب یہودی اس سے پوچھتے ہیں آر یو ایلیا؟ کیا تو ایلیا ہے؟ اب ہم یہودیوں سے پوچھتے ہیں اے یہودیوں تم مسیح کے انتظار میں تھے، پرافٹ کے انتظار میں تھے، ایلیا کے انتظار میں تھے، مسیح عیسیٰ آ گئے، پرافٹ محمد آ گئے، اب یہ ایلیا کون ہے؟ ایلیا کہاں ہے جس کے انتظار میں تھے؟ اور آپ نے سنا تاریخ میں مولا نے مسلسل کئی مقامات پہ بتایا انا ایلیا فی الانجیل۔ اب اتنا عظیم سرمایہ ہمارے پاس ہے، ہمیں تو ہر سال کے ہندوؤں کو مسلمان بنانا چاہیے، ہر سال کے عیسائیوں کو مسلمان بنانا چاہیے، کیونکہ صرف رسول کا ذکر نہیں، صرف رسول کے فضائل نہیں، بلکہ ہم اپنے دین کو، احکام اسلام کو بھی ہم تورات سے، انجیل سے اور ہندوؤں کی کتاب سے ثابت کر سکتے ہیں۔ ہم توحید کو بھی ان کتابوں سے ثابت کر سکتے ہیں، نبوت کو بھی ان کتابوں سے ثابت کر سکتے ہیں۔ اور ہماری سستی یہ ہے کہ ہم تو خود ہی پھسلے ہوئے ہیں، ہم تو خود ہی کمزور پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے کیا کہا؟ مضبوط ہونے کے لیے عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ وہ کل والی بچی کا واقعہ یاد ہے کہ بھائی جب وہ پہلے اسکول گئی تھی تو اس کے پاس دلیل نہیں تھی تو کیا ہوا؟ پریشان ہو گئی۔ ہمارے بچوں پہ یہ حملہ ہے دشمن کا کہ ان کا عقیدہ کمزور کر دو، ان کا اخلاق کمزور کر دو تو پھر طاقت ہی نہیں رہے گی۔ طاقت عقیدے میں ہوتی ہے۔ اب اس بچی کے پاس جب دلیل نہیں تھی کنفیوز ہو گئی، لیکن جب باپ نے دلیل دی تو کیا ہوا؟ وہ خود کنفیوز نہیں ہوئی بلکہ دوسروں کو کنونس کر کے حجاب کی طرف لے کر آئی۔ ہم اگر اپنے بچوں کو دلائل دیں، اپنے بچوں کے عقیدے کو مضبوط کریں۔ ہر عقیدہ کب مضبوط ہوتا ہے؟ جب اس میں دلیل ہوتی ہے۔ بے دلیل عقیدہ تو یہی ہے کہ بھائی بابا کرتے تھے میں بھی کر رہا ہوں، بھائی دلیل کیا ہے پتہ نہیں۔ اب جب پتہ نہیں کہے گا تو کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں پھسل جائے گا۔ دلیل ہونی چاہیے کہ بھائی یہ کام جو میں کر رہا ہوں اس کی وجہ کیا ہے، پیچھے بیک گراؤنڈ میں دلیل کیا ہے۔ اور میں نے کہا ہمارا عقیدہ ہے علی مولا خلیفہ بلا فصل ہے، یہ سب سے بڑا عقیدہ ہے۔ اس عقیدے پہ ہمارے پاس دلیل ہونی چاہیے، ہمارے بچوں کے پاس دلیل ہونی چاہیے کہ بچوں اگر کوئی پوچھے تم سے کہ تمہارا اگر عقیدہ یہ ہے کہ علی خلیفہ بلا فصل ہے تو کیسے ثابت کرو گے؟ ایک چھوٹا بچہ تھا، اس سے اس کے استاد نے پوچھ لیا ذرا بتاؤ تیرا عقیدہ کیا ہے، علی خلیفہ بلا فصل ہے؟ اس نے کہا جی میں شیعہ ہوں اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ علی مولا خلیفہ بلا فصل ہے۔ رسول خدا نے جانے سے پہلے علی مولا کا انتخاب کیا، علی مولا کی خلافت کا اعلان کیا، غدیر خم میں
علی مولا کے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب کہتا ہے ٹیچر آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ ٹیچر کہتا ہے میرا تو یہ عقیدہ ہے، سنی تھا، کہتا ہے میرا عقیدہ یہ ہے کہ رسول خدا نے کسی کو انتخاب نہیں کیا، ایسے ہی چلے گئے اور کہا کہ تم اپنوں میں سے کسی کو انتخاب کر دینا۔ اب ٹیچر کو بچہ کہتا ہے، چھوٹا سا بچہ کہتا ہے ٹیچر ایک سوال پوچھو، برا نہ مانیے گا، آپ نے پوچھا ہے تبھی میں سوال پہ سوال پوچھ رہا ہوں۔ ٹیچر ابھی آپ کلاس میں ہیں، آپ کی وجہ سے کلاس چپ ہے، آپ کی وجہ سے کلاس میں شور و غل نہیں ہو رہا، آپ کی وجہ سے بچے شرارت نہیں کر رہے۔ اب اگر پرنسپل آپ کو بلائے، آپ کو جانا پڑے گا نا، تو اب جب آپ کلاس سے نکلیں گے، کیا آپ یہ بچے کتنے ہیں 20 25 30 بچے، اس سے زیادہ بچے نہیں ہیں، کیا آپ ان 30 بچوں کو یہ کہہ کے جاتے ہیں کہ بچوں جب تک میں نہیں تم اپنوں میں سے کسی کو مانیٹر بنا دو؟ ٹیچر جب آپ نکلتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب تک میں پرنسپل سے مل کے آتا ہوں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ تم اپنوں میں سے کسی ایک کو مانیٹر بنا دو۔ ٹیچر نے کہا میں ایسا کام کیوں کروں گا، مجھے کوئی پاگل سمجھائے، مجھے کوئی احمق سمجھائے؟ اگر میں ایسا کام کر کے جاؤں 30 بچوں کو اگر کہوں تم اپنوں میں سے کوئی مانیٹر انتخاب کرو تو شور و غل ہوگا، جھگڑا ہوگا، فتنہ فساد ہوگا۔ میری عقل نہیں مانتی کہ میں 30 بچوں کی کلاس کو تھوڑی دیر کے لیے بغیر مانیٹر کے چھوڑ کے جاؤں، بلکہ میں اسے مانیٹر انتخاب کروں گا جو سب سے اچھا بچہ ہے، جو سب سے با ادب بچہ ہے، جو سب سے پڑھاکو بچہ ہے۔ اب شیعہ بچہ اپنے سنی ٹیچر کو کہتا ہے ٹیچر جب آپ کی عقل یہ نہیں مانتی کہ 30 بچوں کی کلاس کو تھوڑی دیر کے لیے بغیر مانیٹر کے چھوڑ کے جائیں تو آپ کی عقل کیسے مانتی ہے کہ اللہ کے رسول نے عالم اسلام کو ہمیشہ کے لیے بغیر مانیٹر کے چھوڑ دیا ہو؟ عقل کی بات ہے، آپ کی عقل، آپ اسکول آپ سب جا چکے ہیں، اسکولوں میں کلاسز میں مانیٹر ہوتا ہے، اور مانیٹر بھی کسی شرارتی ان پڑھ کو نہیں بناتے ٹیچر، کسے بناتے ہیں؟ کسی اسے کو بنا جو لائق ہوتا ہے، پڑھا لکھا ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، با ادب ہوتا ہے، یہ ٹیچر خیال رکھتا ہے۔ اب ٹیچر جب ایک کلاس کو 5 منٹ کے لیے بغیر مانیٹر نہیں چھوڑتا تو اللہ کے رسول عالم اسلام کو ہمیشہ کے لیے بغیر مانیٹر کیسے چھوڑیں گے؟ کراچی کا میرا اپنا واقعہ ہے، میں گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا تو یہ ڈرائیور دکان کے بارے میں بات ہو رہی تھی، شاید اس کی دکان بھی کراچی میں تھی، تو میں نے کہا کراچی کے حالات کیسے ہیں، چوری چکاری کیسی ہے؟ کہا کہ ہاں بھائی چوری تو ہے، احتیاط بڑا کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ کیونکہ سنی تھا تو میں نے کہا اچھی بات ہے، اس پہ بھی تھوڑا کام کر لوں۔ میں نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ، دکان تمہاری جو ہے جب تم دکان سے نکلتے ہو کیا دکان کھول کے جاتے ہو؟ اس نے کہا مجھے پاگل سمجھا ہے، یہاں چوری بہت ہوتی ہے، دکان کھول کے نہیں جاتا، میں دکان لاک کر کے جاتا ہوں۔ میں نے کہا کبھی تو ہوتا ہوگا جلدی جا رہے ہو واپس آ رہے ہو تو تھوڑی دیر کے لیے کھول کے جاتے ہوگے؟ کہا ہاں جب میں کھول کے تھوڑی دیر کے لیے جاتا ہوں کسی ایسے کو چھوڑ کے جاتا ہوں جس پر مجھے یقین ہو، کسی ایسے کو چھوڑ کے جاتا ہوں جس پر مجھے بھروسہ ہو کہ یہ میری طرح دکان کا خیال کرے گا، سوتیلا باپ نہیں ہوگا، میں خیال کرنے والا رکھے جاتا ہوں۔ میں نے کہا اب تمہارا خلافت کے بارے میں کیا عقیدہ ہے کہ رسول خدا نے ایسے ہی چھوڑ دی دکان اسلام کی؟ رسول خدا نے یا اسلام کو بند کر دیا، اسلام تو بند نہیں ہوا، اسلام تو کھلا ہوا ہے، یا پھر اگر کھلا ہوا ہے تو کیا رسول خدا نے ایسے ہی چھوڑ دیا جو چور آئے جو چوری کر کے لے جائے؟ یا نہیں، رسول خدا نے کسی کو چھوڑا۔ تم ایک چھوٹی دکان کو بغیر جانشین کے نہیں چھوڑتے، اللہ کے رسول عالم اسلام کو بغیر جانشین کیسے چھوڑیں گے؟ دلائل بہت ہیں، ہم پیار اور محبت سے دلائل دیں، لیکن جیسے افسوس ہوتا ہے پاکستان میں ایک اور نفس کی بیماری ہے، ہم نے جیسے غیبت پہ بات کی، ریاکاری پہ بات کی، پاکستان میں تعصب کی بیماری ہے، یہ نفس کی بڑی خطرناک بیماری ہے۔ جب ہم کئی مرتبہ بعض دوستوں سے پوچھتے ہیں جو ہمارے اہل سنت کے بھائی ہیں تو وہ فوراً سمجھتے ہیں ہم دشمنی میں بول رہے ہیں، ہم پیار اور محبت سے بولتے ہیں، ہم سوال پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ مثال کے طور پہ صرف ایک سوال کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک پچھلے سال کا واقعہ ہے، ایک اہل سنت کا بھائی آ گیا تھا میرے پاس، اس نے آتے ہی کیا کیا، اٹیک کیا۔ اس نے کہا مولوی صاحب آپ کو قرآن یاد ہے پورا، آپ حافظ قرآن ہو؟ میں نے کہا اب اس بات کو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں حافظ قرآن ہوں یا نہیں، میرے سوال کا جواب دو پہلے۔ اس نے کہا آپ کا کیا سوال ہے؟ میں نے کہا آپ کے 4 خلیفے ہیں، 4 خلیفوں میں مولا علی کو چھوڑ کے پہلے 3 خلیفوں میں کون کون حافظ قرآن تھا؟
بھائی آپ شیعوں پہ فوراً اٹیک کرتے ہو کہ بھائی شیعوں میں حافظ قرآن نہیں. پہلی بات تو شیعوں میں بہت زیادہ حافظ قرآن ہے، لیکن بھائی آپ ہی بتا دو آپ کے خلفاء میں کتنے حافظ قرآن مولا علی کو چھوڑ کے. تو لیکن جب ہم پیار اور محبت سے بھی گفتگو کرتے ہیں نظر آتا ہے کہ وہ بیچارے بڑا غصے میں آ جاتے ہیں. یہ تعصب نفس کی ایک بیماری ہے. یہ تعصب ابو جہل میں بھی تھا. ابو جہل، ابو لہب یہ مسلمان کیوں نہیں ہوئے تھے؟ کیونکہ ان میں تعصب تھا، ضد تھا کہ بھائی ہم اپنے ماں باپ کی باتوں پہ چلیں گے اور یہ نبی کی باتوں پہ نہیں چلیں گے. یہ ضد سے نکلے اگر پاکستانی قوم تو پھر کیا ہوگا؟ پاکستان ایک جنت کا ٹکڑا بن جائے گا. ضد اور تعصب نفس کی بیماری ہے جو کہ ہمارے پاس وقت نہیں رہا کہ اس پہ گفتگو کریں. لیکن اب آئیے اپنے موضوع کی طرف آگے بڑھیں کہ اور اس کو انشاءاللہ سمیٹنے کی کوشش کریں کہ دیکھیے ہم اگر نفس کو شکست نہ دیں ہم ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے. شمر ذلیل ہوا نفس کی اطاعت کی وجہ سے، عمر ابن سعد ذلیل ہوا نفس کی اطاعت کی وجہ سے، ابن ملجم ذلیل ہوا نفس کی اطاعت کرنے کی وجہ سے. یہ نفس ہمارا بڑا خطرناک ہے. ورنہ شمر، عمر ابن سعد، یزید، کیا یہ سارے جتنے بھی ظالم تاریخ میں گزرے ہیں کیا بچپن سے اللہ نے لکھا ہوا تھا کہ یہ قاتل مولا حسین بنیں گے؟ نہیں، یہ تو جبر ہے. ہم جبر کے قائل نہیں. لا جبر ولا تفویض. ہم جبر کے قائل نہیں بل امر بین الامرین. یہ کہ اگر ہم کہیں کہ اللہ نے تو لکھا ہوا تھا کہ شمر قاتل مولا حسین بنے گا تو یہ تو بھائی ظلم ہو گیا اس پہ، کیونکہ وہ اس کا قصور ہی نہیں، اللہ نے لکھا ہوا تھا. اللہ نے اسے قاتل مولا حسین نہیں بنایا تھا، اللہ نے اسے ایک پاک معصوم بچہ بنایا تھا جیسے ہر بچہ پاک معصوم ہوتا ہے. لیکن اس نے نفس کی اطاعت کی، نفس کی باتوں کو سنا، نفس امارہ کا غلام بنا تو کیا ہوا؟ مولا کا قاتل ہو گیا. کیا مطلب؟ یعنی ہم جتنے اچھے شیعہ مومن بیٹھے ہیں اللہ نہ کرے اگر ہم نفس کی غلامی میں ڈوب جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی امام زمانہ کے دشمن ہو جائیں. جو کہ روایات بتاتی ہیں 25%، کتنے فیصد؟ 25% وہ شیعہ جو امام زمانہ کے انتظار میں ہیں امام کے آنے کے بعد امام کے مخالف ہو جائیں گے. یہ کون شیعہ ہیں؟ ایک زبانی شیعہ، دو یہ وہ شیعہ ہیں جن میں نفس کی بیماریاں بھری ہوئی ہیں، انہوں نے علاج نہیں کیا. اب جب امام آئیں گے امام کہیں گے تم نے فلاں کام غلط کیا، اب اس کے اندر حب ذات ہوگی، یہ ایک نفس کی بیماری ہے، امام کا دشمن ہو جائے گا. اب میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں، اس موضوع پہ گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا اور یہ میرا موضوع نہیں ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک مومن کے گھر ہم گئے اور وہ مومن زنجیر لگاتا تھا، زنجیر زنی کا ماتم کرتا تھا. یہ کوئی باہر کا ویسٹ کا کینیڈا کا واقعہ ہے. تو وہ زنجیر زنی لگاتا تھا. تو ہم اس کے گھر گئے ملنے کے لیے کسی اور مقصد سے. اس کے ذہن میں یہ خیال آیا مولانا صاحب میرے گھر آئے ہیں مجھے زنجیر زنی سے منع کرنے کے لیے، میں میرا کیا جائے. لیکن اس کے ذہن میں یہ بات آئی. اب جیسے میں اس کے گھر گیا، سنیے گا، شیعہ تھا، مومن تھا، عزادار تھا، نوحہ خان تھا. اس نے کہا مولانا صاحب اگر آپ مجھے زنجیر سے منع کرنے آئے ہیں تو میں زنجیر نہیں روکوں گا. میں نے کہا میرا کیا جائے، میں زنجیر سے منع کرنے نہیں آیا. لیکن اس کا بعد کا جملہ اس نے مجھے ہلا دیا. اس نے کہا مولانا صاحب اگر امام زمانہ بھی منع کرے میں زنجیر نہیں چھوڑوں گا. شیعہ تھا، مومن تھا، عزادار تھا، نوحہ خان تھا، مجھے باقاعدہ اس کا جملہ یاد ہے. میں نے کہا میں تو آپ کو منع کرنے آیا ہی نہیں ہوں، میں تو کسی اور مقصد سے آپ سے ملنے آیا تھا، کوئی اور مقصد تھا، کوئی اور مسئلہ تھا. اس نے جو جملہ کہا میں حیران ہو گیا، یہ کیسے شیعہ ہیں آج کل. تو پھر آپ میں اور ان ابو جہل اور ابو لہبوں میں کیا فرق رہا؟ ضد کرنا، تعصب کرنا. بھائی ہمیں یہی تو کہہ رہا ہوں، عقل استعمال کرو، عقل استعمال کرو. اللہ نے عقل زنگ لگانے کے لیے نہیں دی. جیسے سنی بھائیوں کو کہتا ہوں ویسے شیعہ بھائیوں کو بھی کہتا ہوں، عقل استعمال کرو، ضد اور تعصب سے نکلو. ہمارے شیعوں میں جو آج کل اختلافات نظر آ رہے ہیں کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ضد، تعصب. جیسے ہم اہل سنت کے بھائیوں کو کہہ رہے ہیں تم میں ضد اور تعصب ہے، کبھی کبھار نظر آتا ہے کہ ہم میں بھی وہی وائرس آ رہا ہے. وہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دوسرے ضدی متعصب کو دیکھ کے ہم بھی ضدی متعصب ہو جائیں. دین اسلام، مذہب شیعہ، ضد اور تعصب اس میں کوئی جگہ نہیں ان کی. یہ ضد اور تعصب بڑی خطرناک بیماری ہے. عقل، اہل بیت نے ہمیں عقل سکھایا. اب ہم اپنے عقائد کو مضبوط کریں اور اخلاق کو مضبوط کریں، اخلاقی بیماریوں سے نجات دیں. اب میں نے کہا کہ اخلاقی بیماریوں کا ہمیں پتہ نہیں چلتا.
بخار نہیں ہوتا، سر میں درد نہیں ہوتا، سر نہیں چکراتا غیبت کرنے کے بعد، کیا کریں؟ اسپتال بھی پورے مظفر گڑھ میں نہیں کہ بھائی وہاں چلے جائیں، لکھا ہو نفس کی بیماریوں کا ہسپتال۔ ڈاکٹر بھی ایسا کوئی نہیں کہ ہم فون کر کے پوچھے بھائی ڈاکٹر صاحب ہم کو کیسے پتا چلے کہ غیبت ہوئی ہے یا فلاں ہوئی ہے؟ میں نے ایک آسان نسخہ بتایا، وہ ہسپتال ہے آپ کے شہر میں، آپ کو ایڈریس بتاتا ہوں، ہر مجلس حسین نفس کی بیماریوں کا ہسپتال ہے۔ جا اللہ مجلس اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم، مجلس حسین میں آؤ، نفس کی بیماریوں کا علاج اپنا کرو۔ اب میں مثال دوں، مجلس حسین میں ابھی آپ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نفس کی بیماری کا علاج آٹومیٹک آپ سب کا ہو رہا ہے۔ آپ میں کچھ غریب ہوں گے، کچھ امیر ہوں گے، کچھ فقیر ہوں گے، کچھ سیٹ صاحب ہوں گے، کچھ بہت بڑے بڑے عہدوں والے ہوں گے، ہاں بھی گریڈ 19 گریڈ 20 گریڈ 22 والے ہوں گے، بڑے بڑے، لیکن سب کیا ہے؟ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی مجلس مولا حسین تکبر کو مٹا رہی ہے۔ یہاں پہ کوئی الگ سیٹ نہیں لگی ہوئی کہ بھائی فلاں آدمی پیسے والا ہے تو الگ سیٹ، ہماری تو مجبوری اوپر بیٹھنا پڑ رہا ہے کہ سب لوگ دیکھیں، ورنہ ہم بھی اوپر اس لیے نہیں بیٹھے کہ ہم آپ سے بڑے ہیں، نہیں، یہ مجلس حسین کا کمال ہے کہ یہاں بڑے چھوٹے سب ایک ساتھ بیٹھے ہوئے، یہ نفس کی بیماری کا علاج ہو رہا ہے نا۔ اب یہاں مجلس مولا حسین میں نفس کی بیماری کا علاج ہوتا ہے۔ پھر مجلس امام حسین میں نے کئی مرتبہ دیکھا، جب بہت رش ہوتا ہے، کبھی کسی کو دھکا لگ جاتا ہے تو اکثر لوگ چپ ہو جاتے ہیں، جواب نہیں دیتے۔ مجلس مولا حسین ہے، جلوس مولا حسین ہے، دھکا لگ گیا، چوٹ لگ گئی، مگر جواب نہیں دیتے۔ یہ نفس کی بیماری کا علاج ہو رہا ہے۔ کیوں نہیں دیتے؟ کہتے ہیں کہ بھائی مجلس کا احترام ہے، یہاں پہ شور و غل جھگڑا نہیں کرنا۔ ہاں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مجلس میں بھی خدا نہ خواستہ وہ ان کا نفس بہت موٹا ہو چکا ہے، ان کو پھر بہت اپنا علاج کرنا ہے، لیکن یہ مجلس میں علاج ہو رہا ہے۔ مجلس میں آئے تو آپ کو پتا چلا کہ غیبت اتنی خطرناک بیماری ہے کہ آپ غیبت کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ غیبت سے ایک انسان کا قتل کرتے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ نے غیبت کی، یہ زنا سے بڑا گناہ ہے۔ مجلس میں آئے تو پتا چلا کہ غیبت کیا ہے۔ کسی مومن کے بارے میں آپ نے کوئی بات سنی، کوئی عمل دیکھا، آپ نے آ کے بتایا، اب یہ غیبت کر رہے ہیں، اسے جب پتا چلے گا اس کا دل دکھے گا تو یہ غیبت ہوگی۔ اور آپ نے سنا کہ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر آپ نے توبہ نہیں کی تو پہلے جہنم میں جائیں گے، توبہ کی تو بھی آخر میں جہنم میں جائیں گے۔ اب یہ مجلس میں معلوم ہوا، اب انسان احتیاط کرے گا، اب میں غیبت نہیں کروں گا۔ اور پھر آج بچے نے مجھ سے پوچھا مولانا صاحب اب آپ نے کہا کہ غیبت کرنے والے کا تو یہ گناہ، لیکن غیبت سننے والے کو 70 برابر گناہ ملے گا، اب ہم کیسے اپنے آپ کو غیبت سننے سے روکیں؟ یہ تو بہت آسان ہے۔ جب کسی نے غیبت کی آپ سامنے بول دو، بھائی پیار اور محبت سے، اگر بڑا ہے تو احترام سے، اگر چھوٹا ہے تو بھی احترام سے، دوستی سے، پیار اور محبت سے کہو بھائی چھوڑ دو، یا موضوع کو بدل دو، موضوع کو ڈائیورٹ کر لو۔ اگر بڑا انسان ہے رک نہیں رہا، اب آپ اس سے لڑ تو نہیں سکتے، بے ادبی تو کر نہیں سکتے، سمجھا رہے ہیں سمجھ نہیں رہا، آپ موضوع کو ڈائیورٹ کر لو۔ اب جیسے چھوٹے بچوں کو اچانک سے وہ ضد کرتے ہیں مجھے چاکلیٹ چاہیے، پھر اچانک آپ کہتے ہیں وہ کارٹون دیکھو، بچے کا ذہن ڈائیورٹ ہو جاتا ہے۔ اب اگر کوئی ایسا ضدی انسان ہے ہر حالت میں غیبت کرنا چاہتا ہے، اب چھوٹے بچے ہیں بڑے کے ساتھ بدتمیزی تو کر نہیں سکتے، اچانک سے کوئی ایسا موضوع چھیڑ لیجئے، اس کا ذہن ڈائیورٹ کر لیجئے تاکہ غیبت سننے سے آپ بچ جائیں۔ مجلس مولا میں پتا چلا۔ پھر آپ نے سنا ریاکاری، بھائی آپ کا عمل 6 آسمان کراس کر کے چلا گیا، 7ویں آسمان پہ، اب بس جنت جانے والے ہیں، لیکن ریاکاری کی وجہ سے عمل ریجیکٹ ہو گیا۔ اب دیکھیے یہ یہاں مجلس مولا میں پتا چلا کہ ریاکاری کی نشانیاں کیا ہیں۔ اگر کوئی میری تعریف کر رہا ہے اور میں خوش ہو رہا ہوں، یعنی میرے اندر وائرس ہے ریاکاری کا۔ البتہ یہاں پہ ایک میں آپ کو مولا کی حدیث سناؤں۔ زرارہ امام کا ایک صحابی ہے، 5ویں سرکار کے پاس آیا، اس نے کہا مولا میں نے عمل ریا کی نیت سے نہیں کیا، یعنی میں نے نماز پڑھی اچھی نماز، اس لیے نہیں کہ لوگ تعریف کرے، ویسے میرا جی کر رہا تھا۔ مجلس میں نے پڑھی اچھی، اس لیے نہیں کہ لوگ تعریف کریں، میرا جی کر رہا تھا اچھی مجلس پڑھوں۔ اب مجلس کے بعد، نماز کے بعد، اس عمل کے بعد لوگوں کو اچھی لگ گئی میری نماز، لوگوں کو اچھی لگی میری مجلس، لوگوں نے تعریف کی۔ اب اس تعریف کو سن کے آخر میں انسان ہے خوشی ہوئی، تو کیا یہ بھی ریاکاری ہے؟
مولا نے کہا اگر تمہاری نیت میں ریا نہیں تھی, دکھاوے کی نیت نہیں تھی, شو آف کی نیت نہیں تھی, تو یہ خوشی کا احساس ہونا, یہ کمزوری تو یقیناً ہمارے اندر ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ ریاکاری کاؤنٹ نہیں ہوتی, مگر یہ کہ اب آپ پھر لوگوں کو بتانا شروع کر دیں. ہاں جی میں نے نماز بڑی اچھی پڑھی تھی, 100 لوگ تعریف کر رہے تھے, اب پھر آپ کیونکہ ایک ریا ہوتی ہے نیت میں عمل سے پہلے, ایک ریا ہوتی ہے عمل کے دوران, ایک ہوتی ہے ریا عمل کے بعد. ایک مرتبہ میں نیت نماز پڑھ رہا ہوں کہ بھائی یہ سارے لوگ میری تعریف کریں شروع میں, ایک مرتبہ میں نماز پڑھ رہا ہوں, دروازہ کھلا, 4-5 لوگ اندر آ گئے, اب میں نے اپنی اسپیڈ جو ہے کم کر دی تاکہ لوگ تعریف کریں. ہاں جی سر میں پڑھنے لگا الحمدللہ رب العالمین, بڑا سر لگا رہا ہوں کہ لوگ جی او کیا, یہ نماز یعنی عمل کے دوران ریاکاری آ گئی. ایک مرتبہ عمل ہو گیا, سب کچھ ٹھیک ہے, اب جب تعریفیں آنا شروع کر دیں پھر جناب میں ریاکاری میں, یعنی یہ ریا اتنی خطرناک ہے, پہلے بھی ہے, بیچ میں بھی, آخر میں بھی آ سکتی ہے, ہم نے خود کو اس سے بچانا ہے. اور میں نے کہا بھائی یہ ریاکاری کا علاج لا الہ الا اللہ, کہ بھائی نفع نقصان کا مالک خدا ہے. ہم ریا اسی لیے کرتے ہیں نا, آپ ریاکاری کا جو بیک گراؤنڈ میں پس منظر ہے کیا ہے, وہ یہی ہے کہ لوگ تعریف کریں, لوگ میری برائی نہ کریں. کوئی لالچ ہوتی ہے کسی میں, اس کے سامنے میں خود کو اس طرح بن کے دکھاتا ہوں. مجھے کسی میں لالچ ہے تو میں, وہ اگر دیندار آدمی پسند کرتا ہے میں اس کے سامنے دیندار ہو جاتا ہوں, وہ عزادار انسان پسند کرتا ہے میں اس کے سامنے عزادار انسان بننے کی ایکٹنگ کرتا ہوں. اب عمل تو کر ہی رہا ہوں لیکن اب میری نیت میں وہ شامل ہو گیا, تو اب نفع کا نقصان کا مالک تو خدا ہے. یہ بندہ تو اپنی جان کا مالک نہیں, اس بندے کو اپنی زندگی کی خبر نہیں کہ کل مرے گا کہ زندہ ہوگا. اور جب مرو گے جس کے لیے کوشش کر رہے ہو, یہ قبر میں تمہیں عذاب سے بچانے نہیں آئے گا, قبر میں عذاب سے اللہ بچائے گا. اللہ کہتے ہیں اے میرے بندے میرے لیے عمل کرو تو میں فرشتوں کو تمہاری طرف متوجہ کر دوں گا, لیکن اگر لوگوں کے لیے عمل کیا تو جاؤ ثواب انہی لوگوں سے لو, میں تمہیں کوئی مدد نہیں کروں گا. اب کیونکہ وقت بہت قلیل ہے, میں چاہ رہا تھا کہ ایک 2-3 اور نفس کی بیماریاں ہیں ان کی طرف بھی اشارہ ہو, لیکن اگر موضوع کو چھیڑیں گے تو وہ ادھورا رہ جائے گا, تو ہم دوسرے موضوع کی طرف نہیں جاتے. میں صرف 1-2 امپورٹنٹ باتیں آپ کی خدمت میں آج کرنا چاہ رہا ہوں. 9 دن گزر گئے, آپ کو پتہ چلا؟ مجھے پتہ نہیں چلا, حالانکہ بہت تھکے ہوئے تھے, مسلسل صبح نیند 3-4 گھنٹے سے زیادہ مل نہیں رہی تھی, مسلسل سفر میں گئے, پتہ نہیں چلا 9 دن گزر گئے. اسی طرح 9 مہینے گزر جائیں گے, اسی طرح 9 سال گزر جائیں گے. مجھے یاد ہے ہم 3 بھائی آپس میں بیٹھے ہوئے تھے, ابھی ہماری داڑیاں نہیں نکلی تھیں, ہم نے ایک فوٹو نکالا تھا. اس زمانے تو موبائل وغیرہ نہیں ہوتے تھے. ہم نے کہا تھا جب ہماری داڑیاں ہوں گی تو ہم پھر ایک فوٹو نکالیں گے. اب داڑیاں بھی ہو گئی, سفید بھی ہونے والی ہیں. اب اتنا زمانہ تیزی سے گزر گیا. پہلی محرم کو میں آیا تھا, 9 محرم ہو گئی, پتہ نہیں چلا. بچے تھے, بڑے ہو گئے, بوڑھے ہو گئے, پتہ نہیں چلا. اور اسی طرح مر جائیں گے. اگر ہم جیسے زندگی گزار رہے ہیں گزارتے ہوئے مرے تو مرنے کے بعد ہمیں جو حسرت ہوگی نا وہ ہمارا جگر پھاڑ دے گی. حسرت سمجھتے ہیں؟ حسرت یعنی کہ کاش یہ کام کرتا, کاش وہ کام نہ کرتا. اب 9 دن آپ آئے, کچھ لوگوں نے گریہ کیا, کچھ نہیں کیا, نہیں آیا گریہ. میں نے کہا گریہ ہر ایک کو نہیں آتا. اب جو نہیں روئے مرنے کے بعد جب دونوں قبر میں ہوں گے قیامت کے دن, جب دیکھیں گے رونے کا ثواب, رونے کی عظمت, تو جو نہیں رویا وہ کہے گا کاش میں روتا, کاش میں رونے کی کوشش کرتا, کاش وہ رکاوٹیں دور کرتا جو مجھے رونے سے روک رہی تھیں. اب یہ ہائے کاش حسرت جو قیامت کے دن مومن کو ہوگی, گنہگار کی بات نہیں کر رہا, مومن کی حسرت کو اگر اللہ دنیا والوں میں تقسیم کر دے تو جن دنیا والوں کا جگر پھٹ جائے گا. ایک مومن کی حسرت. ایک بزرگ عالم دین آیت اللہ سید علی قاضی, یہ میں آپ کو کیوں سنا رہا ہوں اب سنیے گا, کیونکہ میں نے آپ کو بہت سارے نسخے دیے ہیں, بہت ساری دعائیں دی ہیں جن کو آپ نے سنا تو ہے لیکن ہو سکتا ہے اکثر نے دوسرے کان سے نکال دیا ہو. میں اکثر کہتا ہوں مجالس میں آؤ تو یہ ایک کان بند کرنا, یہ اوپر چلے جائے, تمہارے دماغ میں شفٹ ہو جائے, وہاں رہ جائے, پھر کان کھول دینا. ہمارا یہی حال ہے, ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال لیتے ہیں, لوگ بھول جاتے ہیں. لوگ عالم یہ, اسی لیے میں مجبور کرتا ہوں آپ لوگوں کے ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو کہ بھائی فلاں عمل کرتا ہوں, کم سے کم ایک عمل تو مجلس میں سے عشرے میں سے تمہیں یاد رہے. القادر, المقتدر, القوی, القائم. اب کس کس نے کیا, کس کس نے کتنی مرتبہ کیا. پچھلی مجلس میں تو 5 یا 10 آدمی باقی رہے جو ابھی تک کرتے آئے, باقی سارے
چھوڑ کے چلے گئے. اب یہاں میں ڈر رہا ہوں کہ یہاں بھی پوچھوں تو یہاں بھی وہی عالم ہو, لیکن پوچھ ہی لیتا ہوں. جتنے مومنین نے وعدہ کیا اور جتنے مومنین آج تک پڑھ رہے ہیں, اور جس مومن نے آج 500 مرتبہ القادر المقتدر القوی القائم پڑھا, وہ ہاتھ اٹھا کے ذرا بتا دے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. اور بچوں نے پڑھا, واہ. اچھا ادھر پیچھے والے مومنین, ادھر بھی تقریباً 12-13 مومنین نے پڑھا. اور یہ افسوس کی بات ہے. میری پوری کوشش یہ رہی کہ کم سے کم آپ اس میں عمل میں تھوڑا ایکٹیو رہے. اب یہ اس موضوع پہ گفتگو اس لیے کر رہا ہوں کہ حسرت ہوگی. سید علی قاضی آیت اللہ بہجت کے استاد, بزرگ عالم دین, بزرگ مجتہد, بزرگ عارف, ان کے شاگرد نے خواب میں انہیں دیکھا. کہا استاد آپ اتنے بڑے عارف, عالم, مجتہد, کسی چیز کی حسرت رہی ہے؟ کہا بیٹا ہاں. کہا کس چیز کی حسرت؟ کہا بیٹا میں ہر روز 1 مرتبہ زیارت عاشوراء پڑھتا تھا, حسرت یہ ہے کاش دن میں 2 مرتبہ پڑھتا. یہ گنہگار کی حسرت کی بات نہیں ہو رہی, نیک انسان. اور زیارت عاشوراء کا فائدہ جانتے ہیں کیا ہے؟ ایک 2 عالم کا واقعہ ہے. انہوں نے آپس میں عہد کیا تھا, ہم میں سے جو پہلے مرے گا وہ قبر کی پہلی رات آ کے واقعات بتائے گا کہ بھائی کیسی تھی قبر کی پہلی رات. یہ مشکل کام ہے, ہر ایک کو اجازت نہیں ملتی, لیکن یہ پہنچی ہوئی ہستیاں تھیں تو ان کو یقین تھا کہ ہمیں انشاءاللہ اجازت ملے گی. ایک ان میں سے مر گیا, 3 دن گزر گئے, وہ اپنے زندہ دوست کے خواب میں نہیں آیا. اب تیسرے چوتھے دن آیا. اب وعدہ خلافی مرنے کے بعد کون کرتا ہے؟ تو نے وعدہ خلافی کیوں کی؟ کہا مسئلہ یہ تھا کہ جس دن میں مرا اس دن ہمارے قبرستان میں ایک اور خاتون بھی دفن ہوئی تھی, اور اس خاتون سے ملنے کے لیے 3 دن تک مولا حسین آئے تھے اس کی قبر میں. اللہ. اور ہم سب بھی مہمان تھے, ہم کو بھی دعوت تھی, اس لیے میں تیرے خواب میں نہ آ سکا. اب یہ عالم حیران, امام مولوی سے ملنے نہیں آیا, خاتون سے ملنے آیا. اس کا کام کیا تھا, کیا کمال تھا؟ جا کے قبرستان میں معلوم کیا اس دن کون خاتون مری تھی. اس کے گھر گیا, اس کے خاوند شوہر سے پوچھا بتا تمہاری بیوی کیا کام کرتی تھی, کون سا خاص کام کرتی تھی؟ نارمل کام کرتی تھی, وہی کھانا پکاتی تھی, جو خدمت کرتی تھی, باقی ہمیں تو یاد نہیں ہے کوئی ایسا کوئی خاص کام کیا. اس نے کہا نہیں سوچو, مولا اس کی قبر میں آئے, کیا کام کرتی تھی؟ اس نے کہا یاد آ گیا, دن میں 24 گھنٹے میں کم سے کم 1 مرتبہ وہ زیارت عاشوراء ضرور پڑھتی ہے. اب جب انسان زیارت عاشوراء کا ثواب وہاں دیکھے گا تو حسرت کھائے گا, کاش 2 مرتبہ پڑھتا. ہم کیوں مجالس میں کم آتے ہیں؟ ابھی پہلا عاشوراء ہے, مجالس میں ماشاءاللہ مجمع اچھا ہے. جیسے پہلا عاشوراء ختم ہو جاتا ہے مجمع کم ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں مجالس کی قیمت کا نہیں پتہ. ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کیوں شوق سے نہیں پڑھتے؟ مجبوراً خوف سے پڑھتے کہ بھائی عذاب سے بچے. کیوں نہیں پڑھتے شوق سے؟ کیونکہ ہمیں اس کے فائدے کا نہیں معلوم. ایک سجدہ, نماز تو پوری بہت نورانی ہے, صرف ایک نماز کا جو سجدہ ہے نا اس کا ثواب جانتے ہیں کیا ہے؟ روایت میں ملتا ہے صرف نماز کا ایک جو سجدہ ہے اس کا نور اتنا عظیم ہے کہ جب مومن, جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو اس سجدے سے جو نور بنتا ہے آسمان تک وہ نور جاتا ہے. اگر بندہ اس نور کو دیکھ لے تو سجدے سے سر نہ اٹھائے. ہم نہیں دیکھتے, ہمیں معمولی لگتا ہے. مجلس میں کیوں نہیں آتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی ہم کہتے بھائی مجلس بس وہی 10 دن ہے. نہیں, مجلس سے مولا حسین جب کبھی موقع ملے فوراً کوشش کرو اس میں حاضر ہو جاؤ. میں نے کہا یہ ہسپتال ہے نفس کو شکست دینے کا, اور اگر نہیں جاؤ گے تو حسرت ہوگی. کیوں؟ کیونکہ 1 گھنٹہ مجلس میں بیٹھنا جہاں علم اہل بیت مل رہا ہے, جہاں اہل بیت کی باتیں سنائی جا رہی ہیں, 1 گھنٹہ اس مجلس میں بیٹھنا جہاں ذکر و فضائل و علم اہل بیت بٹ رہا ہے, اس 1 گھنٹے کا ثواب 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کے برابر. یہ بزرگ عالم دین شہید ثانی کا جملہ ہے. اب دیکھیے جب انسان کو قیمت کا پتہ نہیں ہوگا تو اگنور کرتا رہے گا, اور مرنے کے بعد جب پتہ چلے گا اب تو واپسی بھی نہیں. اب مرنے کے بعد دیکھے گا حسرت ہوگی. میرے دوست نے 50 مجلسیں اس سال اٹینڈ کی, میں نے صرف 5 اٹینڈ کی. حسرت ہوگی, کاش میں بھی زیادہ اٹینڈ کرتا. دیکھے گا میرا دوست جو ہے ہر مجلس میں روتا تھا, میں صرف 5 مجلسوں میں رویا, کہتا کاش میں روتا. یہ حسرت جو ہے نا یہ مومن کو بھی ہوگی. اسی لیے کہا یہاں پہ کوشش کرو, زیادہ سے زیادہ محنت کرو. اور حسرت سے بچنے کا ایک نسخہ, ایک تو کیا, جتنے آپ نے اعمال سنے ان پہ عمل کریں.
دوسرا حسرت سے بچنے کا نسخہ کیا ہے؟ حسرت سے بچنے کا نسخہ یہ ہے، روایت میں ملتا ہے قیامت کے دن ہر انسان کو حسرت ہوگی، گنہگار کو گناہ کی وجہ سے، نیک انسان کو کم نیکیاں کرنے کی وجہ سے۔ وہ حضرت عیسیٰ کا واقعہ ہے نا، اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہے تھے، اندھیرا تھا، پتھر آ گئے اچانک، پتھر پہ سے چل رہے تھے، تو حضرت عیسیٰ نے کہا جو یہ پتھر اٹھائے گا اسے بھی حسرت ہوگی، جو پتھر نہیں اٹھائے گا اسے بھی حسرت ہوگی۔ اب کچھ سست تھے، وہ جھکنا انہوں نے پسند نہیں کیا، انہوں نے کہا جب اٹھانا نہ اٹھانا برابر ہے تو اٹھاتے ہی نہیں ہیں۔ یہ سست لوگ بڑے کم وقت ہوتے ہیں، نالائق لوگ، سست لوگ، اللہ ان سے نفرت کرتا ہے۔ سورہ فاتحہ میں غیر المغضوب علیہ ولا الضالین، یہ مغضوب جن پہ اللہ غضب کرتا ہے کون ہے؟ ایک دشمنان اہل بیت، اور دوسرا سست لوگ۔ جوانوں سستی نہ کرنا، علی والا کبھی سستی نہیں کرتا، محنتی بنو، محنت کرو۔ اب محنت جو نہیں کرتا وہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے، دنیا میں بھی نقصان، آخرت میں بھی نقصان، اللہ بھی اس پہ غضبناک ہوتا ہے۔ اب کیا ہوا؟ حضرت عیسیٰ نے کہا لوگوں، میرے صحابیوں، یہ پتھر جو ہے نا، جو اٹھائے گا اسے بھی حسرت ہوگی، جو نہیں اٹھائے گا اسے بھی حسرت ہوگی۔ اب جو سست انہوں نے کہا جی چھوڑو جی، کیوں جھکے ہیں، کیوں اٹھائیں جب اٹھانا نہ اٹھانا برابر۔ کچھ نے کہا بھائی نہ اٹھانے پہ حسرت ہو رہی ہے تو ہم کیوں نہ اٹھائیں، کچھ اٹھا ہی لیتے ہیں۔ یہ گزرے، لائٹ دوبارہ آئی، جیسے ہمارے لائٹ چلی جاتی وہاں سمجھی رات تھی، دن ہو گیا۔ اب جناب نور جب آ گیا، انہوں نے دیکھا وہ پتھر نہیں تھے، ہیرے جواہرات تھے۔ وہ پتھر نہیں تھے، ہیرے جواہرات تھے۔ اب جنہوں نے نہیں اٹھایا انہیں حسرت تھی کاش ہم اٹھا لیتے، جنہوں نے اٹھایا انہیں حسرت تھی کاش ہم زیادہ اٹھاتے۔ یہی عالم ہمارا ہے۔ نماز جو نہیں پڑھتا وہ تو روئے گا کاش نماز پڑھتا، جو نماز وقت پہ نہیں پڑھتا وہ روتا کاش میں نماز وقت پہ پڑھتا۔ لیکن جو نماز پڑھتا ہے، وقت پہ بھی پڑھتا ہے، لیکن صرف واجب نماز پڑھتا ہے، وہ حسرت کھائے گا کاش میں نماز شب بھی پڑھتا۔ اب یہ حسرت سے بچنے کا بہترین نسخہ، آج کا نسخہ آپ کو دیتا ہوں، گرچہ آج میری پھر وہ خواہش تھی کہ وہ 10 آپ کو نسخے بتاؤں جن کے ذریعے سے آپ کے گھروں میں فرشتے ضرور آتے ہیں، لیکن اس میں جاؤں گا کم سے کم 15-20 منٹ اس میں لگ جائیں گے، تو اس کو میں چھوڑتا ہوں۔ آج کا آپ کو آسان نسخہ، حسرت سے بچنے کا نسخہ، حسرت سے بچنے کا نسخہ۔ قیامت کے دن ہر انسان کو حسرت ہوگی، نیک انسان کو اس لیے کہ نیکیاں کم کی، گنہگار انسان کو اس لیے کہ اس نے گناہ کیوں کیے، لیکن قیامت کے دن وہ انسان حسرت سے بچ جائے گا جو انسان دنیا میں محمد و آل محمد پر صلوات بھیجتا ہے۔ وعجل یا رسول اللہ، وعجل فرد۔ اب ایک اور بات بھی کہنے والا ہوں، وہ لوگ جنہوں نے پہلے دن سے سنا مولانا صاحب نے کہا اپنے مومن بھائیوں کی مدد کرو، القادر المقتدر القوی القائم پڑھو، اور جنہوں نے عمل نہیں کیا اور جنہوں نے عمل کیا، مرنے کے بعد جب دونوں ساتھ کھڑے ہوں گے، عمل نہ کرنے والے کو حسرت ہوگی، کاش مولانا کی بات سن لیتا، میرے ہی فائدے کی بات تھی۔ اور جس نے پڑھا تو وہ کہے گا کاش میں 1000 پڑھ لیتا، 500 پڑھا کم تھا۔ لیکن ساتھ میں 500 صلوات بھی اپنی روٹین میں ڈال دیجئے۔ ہم نے یہ بھی آپ کو وعدہ لیا تھا، اگر آپ لوگ کو یاد ہو، 500 صلوات کا 40 دن کا، بہت پرانے سالوں کی بات ہے۔ تو انشاءاللہ 500 صلوات ہو گئے، انشاءاللہ اسے اپنی زندگی میں روٹین میں لے کر آئیے۔ اور سارے نسخے جو ہم نے آپ کو بتائے، نماز استغفار ہو گئی، نماز حضرت خضر ہو گئی 1000 حاجتوں کی، اور اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے عمل کی عاقبت کا آپ کو علم ہو کہ یہ خیر ہے، برکت ہے اس میں یا نہیں، اور دیگر جتنے آپ کو نسخے دیے، کوشش کریں اس پہ انشاءاللہ عمل کریں۔ اور اگر حسرت سے بچنا ہے، صلوات اس انداز سے پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ امام کے ظہور کے لیے دعا کرو، وعجل فرجہم، ازادارو صلوات۔ اگر فضائل کا جملہ ہے
وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ مصائب کا جملہ وہ انسان جو نہیں رویا آج شب عاشور کو وہ حسرت کھائے گا. آج کوشش کرنا حسرت سے خود کو بچانا. آنسو بہیں, بلند آواز سے بھی رو, آنسو نکلیں, یہ کمال ہے. آنسو ہر ایک کی آنکھوں سے نہیں نکلتے, مگر ہاں جس کا نفس کمزور ہے اسے اجازت ملتی ہے حسین کے غم میں رونے کی. مگر جس کا نفس موٹا ہے اسے رونے کی اجازت نہیں ملتی. خدایا اگر آج بھی ہمیں رونے کی اجازت نہیں ملی پھر کب روئیں گے شب عاشور. عزادارو آج رات چیخ چیخ کے رونا, گھٹ گھٹ کے نہ رونا. آج رات آنکھوں کو بند کرو اور تصور کرو ہائے علی کا ایک بیٹا علی کے دوسرے بیٹے کے سامنے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے آقا مجھے اجازت دیجیے, مگر مولا حسین کہہ رہے ہیں عباس تو میرے لشکر کا علم بردار ہے. عباس کہہ رہے ہیں مولا کہاں ہے وہ لشکر جس کا میں علم بردار ہوں, میرا لشکر حوض کوثر پہ انتظار میں. تصور کرو میدان کربلا میں ہو, بھائیوں کو دیکھ رہے ہو اور دونوں بھائیوں کو سلام کرو. آنکھوں کو بند کرو, تصور کرو مولا عباس اور مولا حسین کو دیکھ رہے ہو اور بلند آواز سے سلام کرو. السلام علی الحسین وعلی علی بن وعلى أولاد الحسين وعلى عزادارو مولا عباس کو مولا حسین نے اجازت نہیں دی. مولا عباس پریشان واپس آ رہے ہیں خیمے کی طرف. راستے میں سکینہ کو دیکھا. سکینہ نے کہا چچا چھوٹے چھوٹے بچے میرے پاس آئے ہیں, پوچھ رہے ہیں کیا تیرا چچا پانی لے کر آئے گا. گویا عباس کی دعا قبول ہو گئی. عباس نے سکینہ کو گود میں اٹھایا, ایک ہاتھ میں مشکیزہ. مولا اب تو اجازت دیجیے. عزادارو گھٹ گھٹ کے نہ رونا, شب عاشور ہے. مولا اب تو اجازت دیجیے. مجھے نہیں معلوم, میرا دل کہتا ہے شاید جب مولا حسین نے سکینہ کو عباس کی گود میں دیکھا حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہوں گے. سکینہ آج چچا کی سفارش کر رہی ہو, کل جب ظالم تماچا مارے گا, کل جب ظالم ابالیاں کھینچے گا, رو رو کے کہو گی چچا جان پانی نہیں چاہیے واپس آ جا. آج چیخ چیخ کے رونا. عزادارو مولا عباس کو اجازت مل گئی.
مولا عباس اجازت لے کے مشکیزہ اٹھاتے ہیں، آقا زادی بی بی زینب کے خیمے میں آتے ہیں، ادب سے کھڑے ہو کے کہتے ہیں آقا زادی پانی لینے جا رہا ہوں، اجازت ہے؟ بی بی زینب نے کہا عباس میں تجھے منع نہیں کروں گی مگر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جا۔ جی آقا زادی۔ عباس ایک مرتبہ بابا علی کی خلافت کے زمانے میں بابا جب مسجد سے گھر واپس آئے، عباس بابا میرے سر کا بوسہ لے کے رو رہے تھے، میرے ہاتھوں کا بوسہ لے کے رو رہے تھے۔ عباس میں نے رونے کا سبب پوچھا، بابا کے گریے میں اضافہ ہوا۔ بابا نے کہا زینب یہی کوفہ ہوگا، تیرے ہاتھوں میں رسیاں پہنائی جائیں گی، زینب یہی کوفہ ہوگا، تیرے سر پہ چادر نہیں ہوگی، تجھے بازاروں میں پھرایا جائے گا۔ عزادارو، بی بی زینب نے کہا عباس، اب سننا چیخیں بلند ہوں گی۔ عباس میں نے بابا سے کہا بابا اس دنیا میں اگر کسی بہن کا ایک بھی بھائی ہو اس کا کوئی نام نہیں لیتا، اللہ نے مجھے حسن و حسین دیے ہیں، اللہ نے مجھے عباس دیا ہے۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں مگر عباس کے ہوتے ہوئے کوئی کیسے مجھے رسیاں پہنائے گا؟ عباس جانتے ہو بابا نے کیا کہا؟ بابا نے کہا زینب نہ حسن رہیں گے نہ حسین رہیں گے، عباس بھی مارے جائیں گے۔ اب جانتے ہو بی بی زینب نے کیسے خدا حافظ کیا؟ میری طرف دیکھو، میری طرف۔ بی بی زینب نے فرمایا ہوگا عباس خدا حافظ، میں سمجھ گئی ہوں میرے ہاتھوں میں رسیاں پہننے کا وقت قریب ہے۔ عباس میں سمجھ گئی ہوں میرے سر سے چادر چھننے کا وقت قریب ہے۔ عزادارو آج پڑھنے کی طاقت نہیں، جتنا رو گے اتنا پڑھوں گا، اگر رونا نہیں ہے میں چھوڑ دوں گا۔ عزادارو عباس خدا حافظ کر کے ہائے گھوڑے پہ سوار ہوئے، ہائے پانی تک آئے مگر پانی نہیں پیا، سکینہ نظر آ گئے۔ مشکیزہ بھرا تیزی سے خیموں کی طرف آ رہے ہیں، ظالموں نے کہا خیموں تک پانی نہ جانے پائے، سکینہ ننھے بچوں کے ساتھ ہائے ایک انتظار میں کھڑی ہے، چچا کے علم کو دیکھ رہی ہے، بچوں کے ہاتھ میں پانی کے پیالے ہیں، چچا آ رہے ہیں۔ ظالموں نے عباس کا ایک بازو قلم کیا ہے، علم ہلنے لگا، سکینہ نے دیکھا علم کبھی جائے
کہا بچوں کوزوں کو زمین پہ رکھو، پانی نہیں چاہیے، ہاتھوں کو بلند کرو میرے اللہ، پانی نہیں چاہیے، بس چچا واپس آ جائے۔ میرے اللہ پانی نہیں چاہیے، بس چچا واپس آ جائے۔ عباس نے دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ لیا، ظالموں نے آئے دوسرا بازو بھی قلم کر دیا۔ اسی لیے ام البنین رو رو کے کہتی ہیں عباس مجھے یقین نہیں آتا تیرے بازو کٹے ہوں گے، مگر عباس جب سنتی ہوں سکینہ نے تماچے کھائے تو یقین کرتی ہوں۔ گھٹ گھٹ کے نہ رونا، بس ختم ہونے والے ہیں مصائب۔ شب عاشورہ ہے، آج نہیں روگے تو کب روگے؟ عباس نے مشکیزے کو دانتوں سے پکڑا، اے میرے اللہ مجھے اپنی زندگی کی کوئی فکر نہیں، بس پانی خیموں تک چلا جائے۔ ابھی عباس کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی، ہائے مشکیزے کو تیر لگا، عباس نے گھوڑے کو موڑا، جب پانی خیموں میں نہیں جائے گا عباس کا لاشا بھی رہ جائے گا۔ ازادارو کیسے بیاں کروں، ظالموں نے حملہ بڑھایا، مجھے معاف کرنا، ایک ظالم نے عباس کی آنکھ پہ ہے تیر مارا۔ ازادارو ہماری آنکھ میں تنکا چلا جائے ہاتھوں سے نکالتے ہیں، مگر عباس کے ہے بازو کٹ گئے۔ عباس تیر کیسے نکالے؟ سنو عباس نے سر کا جھٹکا دیا، شاید تیر نکل آئے، مگر تیر نہیں نکلا۔ عباس جھکے گھٹنوں کے سہارے تیر کو نکالے، اتنے میں ایک ظالم نے عباس کے سر پہ گرز مارا۔ بس میں نے ختم کیا، جتنا رو سکتے ہو رو لو۔ عباس گھوڑے سے زمین پہ گرے، عباس کی آنکھ میں تیر لگا تھا، جب عباس منہ کے بال زمین پہ گرے وہ تیر کہاں گیا؟ عباس گھوڑے سے زمین پہ گرے۔ آخری جملے عمر ابن سعد نے کہا جسے علی سے دشمنی ہے عباس سے بدلہ لے۔ ایک ظالم نے نیزہ مارا، کسی نے تلوار سے مارا، کسی نے پتھر مارا، زینب رو رہی ہے، سکینہ چیخ رہی ہے، ہائے چچا ہائے چچا۔ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔
اپنے لیے بعد میں دعا کرنا، امام زمانہ کو بلاؤ یا صاحب الزمان، مولا مولا جلدی آ، بلند یا صاحب الزمان، مولا جلدی آ یا صاحب مولا مولا جلدی آ۔ وہ مومن برداشت نہیں کر سک رہا، اپنے منہ پہ مارے جا رہا ہے، تم لوگ بس سن رہے ہو، زینب دیکھ رہی تھی، میں قربان تیرے گریے پہ، ہاتھوں کو بلند، رویا ہمارے گنہگار، ہاتھوں کو نہ دیکھ، تجھے عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا وازدار، امام زمانہ کا جل ظہور فرما، اللہم اجل ولیک الفرج، اللہم اجل ولیک فرج، بلند، اللہم اجل ولیک، ہماری زندگی میں کبھی ایسا دن نہ آئے جب مصائب حسین پڑ جائے اور ہماری آنکھوں میں آنسو، مرتے دم تک غم حسین میں رونے کی اجازت، خدایا ہمیں امام زمانہ کی محبت، مودت، اطاعت، زیارت نصیب فرما، خدایا ہم سب کو کربلا مولا حسین نصیب فرما، خدایا جو بیمار ہے، ہمارے چچا، ہمارے والد اور بہت ساروں نے التماس سے دعا کی ہے، اس مومن بچے نے ایک چٹھی دی ہے، جو بیمار ہے انہیں بحق مولا سجاد شفا نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نصیب فرما، جن کے بچے ہیں ان کے بچوں کو امام زمانہ کے لیے قاسم و اکبر و عباس کی طرح وفادار امام زمانہ بنا۔ اپنے مرحومین کے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے، بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے سورۃ الفاتحہ۔